ہم تمام ناظرین کو اپنے چینل ناول کلاؤڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عداوت ریاض عاقب کوہلر کے قلم سے نکلی محبت کی ایک ایسی داستاں جو خاندانی نفرت سے شروع ہو کر ایک لازوال محبت پر اختتام پذیر ہوئی۔ تو چلیے ہم اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ امی جان، آپ میری شادی کسی خانہ بدوش سے کر دیں، مجھے نائی، موچی، دھوبی سے بیاہ دیں، چور ڈاکو کو میرا ہاتھ پکڑا دیں، مگر خدارا سبحان کا نام نہ لیں۔ آپ نہیں جانتی مجھے اس شخص سے کتنی نفرت۔ نیہا سبحان کا نام سنتے ہی تے سے اکھڑ گئی۔ میں کون سا اس کی محبت میں مری جا رہی ہوں؟ اس کی ماں شاہینہ بیگم نے برا سا منہ بنایا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میری جان، یہ تمہارے دادا جان کی ضد ہے۔ اس کی ماں کا لہجہ رو دینے والا ہو گیا تھا۔ اس نے پاؤں پٹکتے ہوئے پوچھا، دادا جان میری زندگی کا فیصلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بظاہر تو تمہاری بات صحیح لگتی ہے۔ بظاہر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے بیٹا، تمہارے دادا جان اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، کچھ نہیں منوا سکتے مما، میں خود بات کروں گی، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ تمہارے پاپا بات کر چکے ہیں تو پاپا دادا جان کو مطلع کرتے نا۔ نیہا راضی نہیں ہے؟ دادا جان نے تمہاری رضامندی کا نہیں پوچھا، انہوں نے بس فیصلہ سنا دیا ہے کہ نیہا اور سبحان کی شادی کر دو۔ مما، میں بھیڑ بکری نہیں ہوں کہ جس کھوٹے سے چاہا باندھ دیا، اور پھر میں اپنی پسند کی شادی بھی تو نہیں کر رہی۔ بس مجھے سبحان نامی واہیات آدمی سے شادی نہیں کرنی اور نہیں۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کر دو، اگر میری طرف سے اف بھی سن لی تو گلا کاٹ دینا۔ مما کی جان، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک غلط اور ظالمانہ فیصلہ ہے، مگر ہم بے بس ہیں۔ تمہارے دادا جان نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ پاپا اتنے بے بس ہیں دادا جان کے سامنے، جتنا تم سمجھتی ہو اس سے بھی زیادہ۔ مگر مما، میں نہیں ہوں بے بس، دادا جان مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر مگر کوئی نہیں، شاہینہ بیگم نے کہا۔ تمہارے دادا جان نے قطعی طور پر حکم سنایا ہے کہ جو بھی اس شادی سے انکار کرے گا اس کو وراثت میں سے ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنی ساری زمینیں اور 2 فیکٹریاں دوسرے بیٹوں کے نام کر دیں گے، اور یہ بھی کہ نیہا اور سبحان میں سے کوئی بھی اس بات پر کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور اگر دونوں بیٹے نہ مانے پھر تو وہ دونوں بیٹوں کو آگ کر کے اپنی املاک کسی ٹرسٹ یا مدرسے وغیرہ کو دے دیں گے۔ اف، کیا مصیبت ہے! نیہا سر پکڑ کر صوفے پہ ڈہ گئی تھی۔ آخر دادا جان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، میرے اتنے لاڈ اٹھاتے تھے۔ شاہینہ بیگم نے منہ بنایا، یہ تو انہی کو پتا ہوگا بیٹا۔ مما، آخر میں ہی کیوں؟ اور کیا اقرا کا رشتہ طے کر دیں؟ بیوقوف، وہ 8ویں کلاس میں ہے تو کیا ہوا، وہ 3 سال میں اس قابل ہو جائے گی۔ تو بہن ہے یا ڈائن؟ شاہینہ بیگم بگڑ کر بولی۔ اپنی مصیبت اس معصوم کے گلے ڈال رہی ہو تو آپ ماں ہو کر کیوں انصاف نہیں کر رہی؟ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے دادا جان نے بھی یہی حکم صادر فرمایا ہے کہ سبحان اور نیہا کی شادی کرو۔ نیہا غضبناک ہو کر چلائی، اس سے شادی کرتی ہے میری جوتی۔ ٹھیک ہے، انکار کر دو تاکہ تمہارے پاپا کرائے کا کوئی کوارٹر تلاش کر لیں اور اپنی تعلیم کے مطابق کسی کلرک یا سیلز مین کی جاب کر لیں۔ میرے لاسٹ سیمسٹر کے ایگزام شروع ہیں، تو کیا تمہاری ڈگری کو ہم اوڑھیں گے یا کھائیں گے؟ مما، میں جاب کروں گی، یہ عیش و آرام، یہ آسائشیں ساری زندگی لگا کر بھی تم کما نہیں سکو گی۔ MBA کی ڈگری ہے ہی کیا؟ لاہور کی سڑکوں پر ہزاروں ڈگری ہولڈر جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں، ان میں ایک کا اضافہ اور ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اچھی شکل صورت کی وجہ سے تمہیں کوئی پرسنل سیکرٹری رکھ لے گا۔ اس تنخواہ سے تمہارے میک اپ کا سامان بھی پورا نہیں ہوگا، ہمیں کیا کھلاؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مما، آخر میرے بھی کچھ خواب ہیں، خواہشیں ہیں۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ایک ایسے اندیکھے آئیڈیل کی تصویر سجی ہے جس کے ساتھ میں ایک بہتر زندگی گزار سکوں، بالکل اسی طرح جیسے آپ اور پاپا ہیں کہ آج تک ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ تو کیا یہ خواب تمہاری بہن نہیں دیکھے گی؟ چلو اقرا کو چھوڑو، مگر میرے ساتھ تو ظلم ہے نا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اپنی بے بسی کا اعلان کرتی رہیں۔ نہ رو میری جان، شاہینہ بیگم اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی۔ پاپا کوئی تجویز سوچ رہے ہیں، ایسے کہ سانپ کو مار کر بھی لاٹھی نہ ٹوٹے، مگر یہ طفل تسلی آنکھوں سے بہنے والے پانی کے سامنے بند باندھنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ سسکیاں بھرتی ہوئے روتی رہی۔ ابو جان، آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ سبحان نہایت اطمینان سے بولا تھا۔ نہیں بیٹا، گھر چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا انکار سن کر ابو جان خود ہی ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ یہ بھلا کیا بات ہے؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ یہی بات ہے بیٹا، اور یہی ابو جان کا آخری فیصلہ ہے۔ مگر پاپا، آپ جانتے تو ہیں مجھے مسٹر اکرام الحق کی فیملی سے کتنی نفرت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ غلطی سے میرے چچا بھی ہیں۔ ہاں بیٹا، وہ تو ہم سب ہی کرتے ہیں، مگر مجبوری بھی دیکھی جاتی ہے۔ ابو جان،
दादा जान सरासर ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये शादी नहीं बर्बादी है। एक ऐसी लड़की की जिसे मैं देखना नहीं चाहता, जिससे बात करना मुझे गवारा नहीं, जो मुझे एक आंख नहीं भाती, इसके साथ मुझे हमेशा हमेशा के लिए जोड़ना चाह रहे हैं। इससे बढ़कर जुल्म और बर्बरियत क्या होगी? अच्छा चलो तुम बताओ, ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? ठोकर मार देनी चाहिए दादा जान की सारी दौलत और जायदाद को, आग लगा देनी चाहिए दोनों फैक्ट्रियों को। क्या फायदा इस कोठी, बंगले, गाड़ी और आसाइशों का कि जिसकी इतनी भारी कीमत चुकाना पड़े? इसका बाप एहसानुल हक मुदब्बिराना लहजे में बोला, जबान से ये सब कहना बहुत आसान है बेटा। सुबान पुरजोश लहजे में बोला, पापा हम अपना कारोबार भी तो शुरू कर सकते हैं। एहसानुल हक मुस्कुराया, अच्छा लतीफा है पापा, याद रखे मैं जहर खा लूंगा। नेहा जैसी लड़की से शादी से मेरा मर जाना बेहतर है। सही कहा, मगर तुम्हारे मरने से भी मसला अगर हल होता तो यकीनन मैं तुम्हें जहर ला देता। ऐसी सूरत में भी अब्बू जान मुझे आग कर देंगे। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जिसकी औलाद ने भी शादी से इनकार किया, इसके वालिद को तरके से हाथ धोने पड़ेंगे। अम्मी जान आप ही कुछ कहें। वो खामोश बेटी माँ को मुखातिब हुआ। फरखंदा बेगम ने बोलने से पहले खंकार कर गला साफ किया, जो जाहिर कर रहा था कि इसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। बेटा अपने बाप की बात समझो। तुम्हारे चचा के खानदान के साथ हम कब्र की साझेदारी भी कबूल ना करें, मगर अब हम मजबूर हैं। ये कोठी, फैक्ट्री, जमीनें और गांव की वसी व अरीज हवेली, ये सब कुछ अब तक तुम्हारे दादा जान के नाम पे है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता दादा जान को मुतमईन करने के लिए हमारी मंगनी कर दी जाए और शादी को फिलहाल मौका कर दिया जाए? मेरा मतलब आखिर दादा जान का साया कब तक हमारे सरों पर कायम रहेगा? गो इस बात पर मुझे कहना तो ये चाहिए कि हया करो, मगर हकीकत यही है कि मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। लेकिन ये कहने से पहले दादा जान ने ये फरमा दिया है कि इम्तहान के बाद 1 माह के अंदर शादी हो जानी चाहिए, और यकीनन तुम दोनों 1 महीने में इम्तहानात से फारिग हो जाओगे। शुक्रिया, सुबान तंजिया अंदाज में कहते हुए वहाँ से जाने लगा। अच्छा सुनो तो, एहसानुल हक ने इसे जाने से रोका। जी फरमाएं, अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो हुक्म करें। वो तलखी भरे लहजे में गोया हुआ। 21वीं सदी में भी इकलौते बेटे को अपने वालिद साहब की जिद की भेंट चढ़ा दें। वैसे एक हल है तो सही। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इकराम भी मान जाए, भला मैं भी तो सुनूं। इस मर्तबा सुबान के लहजे में दिलचस्पी का अंसर नुमाया था। इसके वालिद ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, पहले मैं इकराम से बात कर लूँ फिर बताता हूँ। मलिक जियाउल हक खानदानी रईस था। गांव भर में इसकी हवेली के बराबर कोई मकान नहीं था। 2 एकड़ के रकबे पर फैली किला नुमा हवेली देखने वालों को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती थी, और फिर 20 मुरब्बा की जरखेज और काबिल काश्त जमीन सोना उगलती थी। मज़ारऊन की एक फौज थी जिनकी रोजी रोटी मलिक रियाजुल हक की हवेली से मुंसलिक थी। इसके 2 ही बेटे थे, बड़ा मलिक एहसानुल हक और छोटा मलिक इकरामुल हक। दोनों भाई मुंह में सोने का चमचा लिए पैदा हुए थे। खुद मलिक जियाउल हक की तालीम ना होने के बराबर थी, मगर बेटों की तालीम पर इसने खुसूसी तवज्जो दी थी। ये अलहदा बात है कि वो दोनों हमेशा वाजिबी नंबर लेकर ही पास होते थे। एहसानुल हक की शादी इसकी माँ ने अपनी मर्जी से अपनी भतीजी फरखंदा से कराई, जबकि इकरामुल हक इस मामले में खुशकिस्मत था कि इसको अपनी पसंद की शादी करने का मौका मिल गया था। वालिदैन ने भी इसलिए एतराज नहीं किया था कि इससे एक ऊंचे खानदान की लड़की को शादी के लिए पसंद किया गया था। इसकी बीवी शाहिना का वालिद एहतशाम अली भी एक बड़ा जमींदार था। अपने भाई इकरामुल हक की शादी के वक्त एहसानुल हक 3 साला बच्चे का बाप था। सुबान की पैदाइश के बाद फरखंदा बेगम कुछ ऐसी पेचीदगियों का शिकार हो गई थी कि दोबारा मां न बन सकी। शादी के 1 साल बाद ही इकरामुल हक को अल्लाह ने भी एक बेटी की नेमत से नवाजा। नेहा की पैदाइश के बाद मियाँ बीवी ने बाहमी रजामंदी से वक्फा लेने का सोचा। अपनी मम्मी जुबैदा खातून की हयात में दोनों भाई वालिदैन के साथ ही रहते थे। इनके इंतकाल के बाद उन्होंने गाँव छोड़कर शहर मुंतकिल होने का सोचा। लाहौर में जियाउल हक की एक बहुत बड़ी कोठी मौजूद थी। इसे तामीर कराते वक्त जियाउल हक ने ये बात मद्देनजर रखी थी कि अगर दोनों भाई किसी वजह से अलग रहना चाहें तो कोठी गिराए बगैर अलग-अलग हिस्से में रह सकते हैं। लाहौर में जियाउल हक की एक स्टील मिल भी मौजूद थी, मगर दोनों भाइयों के दरमियान साल भर के अंदर ही इख्तियारात का तनाज़ा खड़ा हो गया। इसका हल जियाउल हक ने शुगर मिल्स की बुनियाद रखकर ढूंढ लिया, लेकिन दोनों मिलों को इसने अपनी मिल्कियत में ही रखा था। दोनों बेटे अपनी अपनी मिल्स में बतौर एमडी ही काम करते थे। अलबत्ता रुपए पैसे की इनको कोई कमी नहीं थी। किसी भी जगह रकम खर्च करने के लिए इन्हें बस वालिद को इत्तला कर देना ही काफी होता था। यूं भी अव्वल आखिर सब कुछ इन्हीं का था। शहर आते ही सबसे पहले एहसानुल हक ने अपने बेटे को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराया। इस वक्त सुबान 9 साल का था। गांव के स्कूल में दूसरी क्लास का तालिब इल्म होने के बावजूद अलिफ बा से आगे नहीं पढ़ा था, और इसकी वजह यही अहकमाना सोच थी कि जब खुद इतनी जमीनों और फैक्ट्री का मालिक है तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत है। जब इसका दादा वाजिबी तालीम रखने के बावजूद 2 फैक्ट्रियों और 20 मुरब्बा जमीन को संभाल सकता है तो इसे क्या मुश्किल पेश आनी है। जो तवज्जो जियाउल हक ने अपने दोनों बेटों की पढ़ाई पर दी थी, इसके अशर अशीर भी सुबान की पढ़ाई पर तवज्जो ना दी गई। मगर गाँव से शहर मुंतकिल होते ही इन्हें ऐसा माहौल मुयस्सर आ गया कि इसके वालिद को सुबान की तालीम की तरफ तवज्जो देना पड़ी। नेहा सुबानुल हक से 4 साल छोटी थी, लेकिन दोनों को एक क्लास में ही दाखिल होना था। नेहा शुरू से ही पढ़ाई में अच्छी थी, जबकि सुबान खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी रखता था।
خود سے چھوٹی لڑکی کو زیادہ نمبر لیتے دیکھ کر اس کے دل میں نیہا کے لیے نفرت بڑھنی شروع ہو گئی۔ شاید یہ نفرت ان کے والدین کے اچھے تعلقات کی بدولت کم یا ختم ہو جاتی، مگر شاہینہ بیگم اور فرخندہ بیگم اپنے والدین کے جھگڑوں کو اس گھر میں گھسیٹ لے آئیں۔ شاہینہ کے والد احتشام نے فرخندہ کے چچا حشمت ڈار سے 20-25 ایکڑ زرعی زمین خریدی۔ فرخندہ کے والد طالب ڈار نے شفا کر دیا۔ یہ بات وجہ تنازع بنی اور جھگڑا ان کے خاندانوں سے ضیاء الحق کے خاندان میں منتقل ہو گیا۔ پہلے دونوں دیورانیوں کی بات چیت بند ہوئی، پھر اپنے شوہر کے کان بھر کر انہیں ایک دوسرے سے نفرت پر مجبور کر دیا، اور آخر میں اپنے معصوم بچوں کے ننھے دماغوں میں ایسا زہر گھولا کہ کسی بری مثال کے لیے ان کے دماغوں میں اپنے چچا چچی اور ان کی اولادوں کا ہی نام آتا تھا۔ سبحان پڑھائی کے میدان میں نیہا سے کمتر تھا، مگر عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے وہ بغیر کسی وجہ کے اس کی پٹائی کر دیتا۔ دونوں بھائیوں نے آئے روز کی چیخ چیخ سے تنگ آ کر کوٹھی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چند فٹ کی دیوار نے صرف کوٹھی ہی نہیں، مکینوں کے دلوں اور رشتوں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سبحان گھر کا بدلہ اسکول میں لینے لگا، نتیجتاً اسے اسکول سے بے دخل کر دیا گیا۔ یہ بات اسے اور زیادہ مشتعل کر گئی تھی۔ وہ آئے روز نیہا کی طاق میں رہتا اور جب بھی وہ اسے اکیلا دیکھتا اس کی پٹائی کر دیتا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں کئی بار تو میں ہوئی، بلکہ ایک بار تو نوبت ہاتھا پائی تک آ پہنچی۔ ضیاء الحق ان کے آپس کے جھگڑوں سے ناواقف نہیں تھا۔ پہلے وہ بڑے شدت و مت سے ان کی صلح صفائی کرانے کی کوشش کرتا اور ان کی کوشش تھوڑی بہت کامیاب بھی ہو جاتی، مگر مسلسل ہونے والے جھگڑوں کے سامنے وہ بند نہ باندھ سکا اور چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ یوں بھی اگر فرخندہ بیگم اور شاہینہ بیگم اس نفرت کی خلیج کو بانٹنے کی ذرا بھی کوشش کرتی تو بات اتنی نہ بڑھتی، مگر وہ تو ہمہ وقت اس آگ پر پیٹرول چھڑکتی رہتی۔ تنگ آ کر اس نے یہ کوشش ہی ترک کر دی تھی۔ جب بھی لاہور آنا ہوتا وہ بچوں کے گھر ٹھہرنے کے بجائے ہوٹل میں ٹھہرنا پسند کرتا۔ گو اسے نیہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ سبحان بھی اس کے دل کا ٹکڑا تھا، مگر ان کے جھگڑوں پر اس کا دل ٹوٹنے لگا۔ شروع میں دونوں بھائی عید بقرعید کے موقع پر آبائی حویلی میں اکٹھا ہو جاتے، مگر جب جھگڑوں نے شدت اختیار کی تو انہوں نے بغیر کسی گفت و شکن کے دونوں عید تقسیم کر لی تھی۔ بڑا بھائی عید الفطر حویلی میں مناتا اور چھوٹا بھائی عید قربہ حویلی میں چلا جاتا۔ دور پار کے رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی ان کا آمنا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے پر جملہ کسنے سے باز نہ آتے، اور پھر اس نفرت کی آگ میں وہ جل بن کر پروان چڑھ گئے۔ اکرام الحق کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا، جبکہ احسان الحق کا ایک ہی بیٹا تھا۔ BBA کا داخلہ اتفاق سے دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں کرایا تھا، مگر اب نیہا بڑی ہو گئی تھی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کے شب و روز ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہی گزر جاتے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔